طاہرہ بانو پنجاب اسمبلی کی دبنگ خاتون، تقریر کے دوران آپ دیدہ، سنیے ان کی زبانی۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا۔ 25 دن سے ڈرایا ہوا ان لوگوں نے، ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے۔ فون پہ بات کرتی کسی سے، رکھو فون پہ بات نہیں کرو۔ ارے فون پہ بات نہ کروں تو کیا کروں میں؟ کیا کسی سے بات نہیں کر سکتی؟ تو میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی محب وطن ہے، میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا ہوا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ تو پرو فیڈریشن ہو۔ ہم نے تو کچھ نہیں بولا، تو کم از کم خدا کے واسطے نہ ڈرائیں مجھے۔ میں اکیلی، میرے بچے ہیں، مت ڈرائیں مجھے۔ اگر میں بیٹھ کر ایسی کوئی ٹویٹ کر دیتی ہوں یا کوئی بات میں کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب اصلاح ہوتا ہے، یہ نہیں میں نے بولا کہ پتہ نہیں، اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا ان کو۔ تو اسپیکر صاحب، جہاں ملک کی حالت ہے، چلیں ٹھیک ہے، روٹی، بجلی، گیس، سب کی پریشانی سہ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ نہیں اے سی چلائے گا نا کوئی، 2 کمروں میں چلتا تھا، 1 کمروں میں سب بچے، سب لوگ سوئیں گے، ایک وقت کی 1 روٹی کھا لیں گے۔ باہر سے جو کبھی کچھ کر لیتے تھے نہیں کریں گے، وہ کوئی گھومنا پھرنا ہوگا تو ایک گاڑی میں اوپر نیچے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ڈرائیں مت پلیز، یہ خوف کی فضا قائم نہ کریں۔ اس کو یہ کرنا، پی ٹی آئی کی بات آپ کریں تو پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں، یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں، تو لے آؤ نا ان کو جو لے کر آئے ہیں، کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو؟ نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز۔ آپ میرپور خاص کے حالات صحیح کریں، وہ سامنے دیکھیں، اسپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں، تو اس سے کیا کہتے ہیں، تو سر پھر کٹہرے میں لے کر آ جائیں نا۔ ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو استحکام و دوام بخشیں گے۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ اے ٹی ایم ہے، میں نے تو یہی سنا تھا کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے، میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودھری لوٹا ہے، علیم خان بلڈر مافیا ہے، زمینیں وہ کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا، مجھے بھی تو بتائیں نا کیسے استحکام بخشیں گے؟ کہ وہ بھی پتا چلا کسی پی سی بی کے چیئرمین پہ ہو رہا تھا، ان کی فیکٹری سیل کر دی، مجھے اس دن پتا چلا کہ ان کی شوگر مل ہے۔ سارا سینٹ تو بلڈر سے بھرا ہوا ہے، ٹوبیکو مافیا بھی ادھر ہے، آج یہاں بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی، تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے۔ بلڈرز، کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر، تو پھر کل کو یہاں پر بھی آ جائیں گے۔ جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ جو بھی اگر آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے اس کا حساب آپ لوگ خود آپ دیں گے۔ کوئی، کیونکہ وہ ایک ججمنٹ ڈے بھی آئے گا نا، اور وہاں پر تو کوئی خفیہ وہ چیز بھی نہیں وہ ہو سکتی، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ رشوت چلتی ہے وہاں پر، وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ لیکن یہاں پر جس وقت جو زندہ ہے نا، ان کو تھوڑا سا زندہ رہنے دیتے۔ ماں باپ، جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا، وہ بچوں کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ کہوں کہ آج کچھ کہنے کو دل نہیں، ایسا کیجئے کہ سمجھ لیجئے۔ جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے، اور ایسے ایک بیان جو ہے نا، مطلب ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی مطلب یہ کہ بندہ اتنی جوش خطابت میں آ کے کسی کو وہ نہ کر دے کہ اپنی تعلیمی اداروں پہ ہم انگلی اٹھائیں کہ کل کو جو یہاں سے بچے جاتے ہیں تو وہ پائلٹس کی ڈگریز کی طرح اس ڈگریز کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اسپیکر صاحب، ابھی کس کس چیز کی میں بات کروں؟ تقریباً سبھی بات کر چکی ہیں، اور مجھے حیرت بھی ہے کہ یہاں سے حکومتی ارکان نے بھی ایسی سپیچز کی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی حکومت کی فیل آ نہیں رہی۔ جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاؤ کا ڈھکن اٹھائیں تو ایک خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے، تو یہاں سے وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے حکومت والی، کہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے۔ کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیوروکریٹ کا، کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ 1 ارب 70 کروڑ کے ان کو سلامیاں ملی، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، ٹیکے نام ہے ان کا، ٹیکے لگائے ہوئے انہوں نے پوری قوم کو، ان کا نام نہیں لیا۔ وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے، وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے۔ اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا، میں نے پروگرام میں نام لیا تھا، بزنس ٹائکون کیا، ملک ریاض نام لیں، ان کا نام ہے، بحریہ ٹاؤن ہے ان کا، اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟
گالیاں کھائیں ہم لوگ, جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور, یہ وہ, ایسے مطلب یہ کہ بے وقوف بنا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کے وہ کر لیں, اور پھر ہم ڈرتے بھی رہیں کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا. کیوں نام نہیں لینا؟ سب وہ یہی ہے نا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور اس سب کو کون آ کے سیدھا کرے گا. ان 75 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے پر تو الزام دیا کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, پھر اس کے بعد جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں. جیسے ابھی 3 وزرائے اعظم کے ڈکارنے پہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا, تو معافی تو مانگتے ہیں لیکن معافی سے کام نہیں چلے گا. اس کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہوگی کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے, کہ اپنے خیمے میں کسی بدو کو نہیں گھسائیں گے. ہمیں یہ اپنے آپ سے عہد کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہ ہو صبا کی رفتار غلط, گل غلط, غنچے غلط, خار غلط, ایک دریا ہی ہے بس اپنے رخ پر, کشتیاں آر غلط, پار غلط. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ضد پر اتر آئے ہیں, اور کچھ کرتے ہیں ہم بھی گفتار غلط.